يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حاضرین، میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت فرمائی اس میں رب ذوالجلال کا فرمان ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، کہ جب لوگوں پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو لوگوں کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ محفل جو سجائی گئی ہے، جو محفل سواری گئی ہے، اس میں سوائے اللہ کی کتاب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی کوئی بات نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ یہ اہل توحید کی مجلس ہے، یہ اہل توحید کی محفل ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اہل توحید کی مجلسیں، اہل توحید کی محفلوں میں صرف اللہ کی کتاب اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سوا کچھ نہیں بیان کیا جاتا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، کہ اگر کوئی جماعت، کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر میں اکٹھا ہو کر، کسی گھر میں جمع ہو کر یتلون کتاب اللہ ویتدارسون، اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو سمجھتے اور سمجھاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کی رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ کی سکینت اور اللہ کا سکون اور اللہ کی طرف سے اطمینان نازل ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت ایسے لوگوں کو ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے پر بچھا لیتے ہیں ایسے لوگوں پر۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہی نہیں بلکہ ایسے لوگ جو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کتاب اللہ کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کا ذکر اللہ رب العالمین اپنی مجلس میں، جس مجلس میں فرشتے موجود ہوتے ہیں، فرشتوں کے درمیان ایسے لوگوں کی تعریف کرتا ہے، ایسے لوگوں کا ذکر اللہ رب العالمین کرتا ہے، تو یہ کوئی عام مجلس نہیں ہے، یہ میرے بھائی اور دوستوں رحمت کی، برکت کی، سکونت کی محفل ہے، یہ مجلس ہے، یہ مجلس آپ سے ہے میرے بھائی اور دوستوں۔ رشک کرتا ہے فلک ایسی مجلس پر اسد جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام میں دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان گرامی بھی تشریف رکھتے ہیں، مقامی علماء بھی تشریف رکھتے ہیں۔ اس مجلس کی ترتیب میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، وہ اس طریقے سے ہے کہ دو مہمان ہمارے، ایک بنارس کی سرزمین سے فضیلت الشیخ مولانا عبدالغفار سلفی حفظہ اللہ وتولہ تشریف فرما ہے، اور اسی طریقے سے اٹاوہ کی سرزمین سے مولانا فضیلت الشیخ عادل ریاضی حفظہ اللہ وتولہ بھی موجود ہیں۔ اور آپ کو یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ اس مجلس کی صدارت فضیلت الشیخ اظہر بن عبد الرحمن الرحمانی حفظہ اللہ وتولہ فرما رہے ہیں۔ میں مزید تفصیل آپ کے سامنے بیان کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں اس مجلس کے آغاز کے لیے، اس محفل کے آغاز کے لیے قرآن مجید کی تلاوت سے کرنا چاہتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ قرآن مجید کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، جیسا کہ بہت ساری کتابوں کو پڑھا اور سمجھا جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ وہ کتاب ہے جو سراپا نور ہے، جو سراپا ہدایت ہے، رحمت ہے، برکت ہے۔ یہ پلاتا ہے
جو اپنے عاشقوں کو جامع عرفانی، وہ قرآن جو غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، شفا بھی ہے، یہ وہ کتاب ہے میرے بھائیو اور دوستو، ہدی و نور ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، یہ نور ہے، یہ شفا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس چیز کو بیان فرمایا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے ایک حرف کو قیامت تک بدلا نہیں جا سکتا۔ دنیا لاکھ کوشش کر لے قرآن کو مٹانے کی، قرآن کو ختم کرنے کی، قرآن کو جلانے کی، لیکن اللہ کا فرمان ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت ہم ہی کرنے والے ہیں۔ دنیا زمانے سے کوشش کر رہی ہے، نبی اکرم پر جب قرآن نازل ہوا اس وقت سے لے کر آج تک لوگ قرآن کو مٹانے کی، اس کو ختم کرنے کی، بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ جس کی ذمہ داری اللہ نے لی ہو اس کتاب کو بدلا جائے، اس کتاب کو ختم کیا جائے۔ اس لیے لوگ پریشان ہوتے رہیں گے لیکن یہ کتاب ویسے باقی رہے گی، اور یہ وہ کتاب ہے کہ اس سے بہتر کتاب دنیا میں پائی نہیں جاتی اور نہ پائی جا سکتی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو چیلنج کرتی ہے کہ اگر کوئی کتاب کو جھٹلاتا ہے کہ یہ رب کریم کی طرف سے نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تو اسے یہ چیلنج ہے اللہ کی طرف سے کہ تم اس کتاب جیسی کوئی کتاب لکھ ڈالو۔ اگر کتاب نہیں لکھ سکتے ہو تو ایک سورت بنا لو، اگر ایک سورت نہیں بنا سکتے ہو تو ایک آیت ہی بنا کر لے آؤ۔ یہ اللہ کا چیلنج ہے اس عظیم کتاب کی تلاوت کے لیے، تاکہ اس محفل کا آغاز ہو سکے۔ میں عزیزم معاذ انصاری کو دعوت سخن دیتا ہوں، دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اس محفل کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کریں۔